وہ ایسی ہی ہے، تم اس کی باتوں کو دل سے مت لگاؤ، جاؤ آرام کرو، صبح سے لگی ہوئی ہو۔ زیب نے محبت سے کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ خاموش رہی، تبھی ولید وہاں آ گیا۔ کہاں جا رہے ہو ولید؟ زیب نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، جہاں 11:30 بج رہے تھے۔ تھوڑا کام تھا تو ہم باہر جا رہے ہیں۔ کون؟ زیب نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے آمنہ کی اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ صبح سے کام میں لگی ہوئی ہے، تھک گئی ہوگی، صبح چلے جانا۔ زیب اس کی تھکن کے خیال سے بولی، ادھر آئیں آپ۔ تم پلیز اوپر سے میرا سیل فون لے آؤ، میں یہیں ویٹ کر رہا ہوں۔ ماں کو ایک طرف لے جاتے ہوئے وہ آمنہ سے کہنے لگا۔ وہ روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ جو آپ کی بہو صبح سے کام کر رہی ہے نا، اس نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ ماں کے گلے میں باہیں ڈالے بولا، تم اسے کھانا کھلانے لے جا رہے ہو؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ولید نے بات کاٹ دی۔ نہیں لے جانا چاہیے؟ اس کے اس طرح بات کاٹنے پر برا مناتے ہوئے انہوں نے اسے ایک چپت لگائی۔ ماں کی بات پوری نہ سننا۔ وہ روزینہ کی باتوں سے اپسٹ ہیں۔ کیوں؟ اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ ان کی عادت سے واقف تھا، سو تفصیل پوچھنے لگا۔ جواب میں انہوں نے سب بتا دیا۔ تم اسے کھانا کھلا لاؤ اور اسے سمجھا بھی دو۔ آپ پر ان کی باتوں کا کوئی اثر تو نہیں ہوا نا؟ وہ ماں کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرے لیے یہی بات تسلی بخش ہے کہ میرا بیٹا خوش ہے، اسی میں میری خوشی ہے۔ انہوں نے ولید کا چہرہ ہاتھوں میں لیے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ کیا ہوا ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، وہ سادہ لہجے میں بولی۔ تو اداس کیوں ہو؟ سامنے دیکھتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ وہ بھی باہر ہی دیکھ رہی تھی، بلکہ اپنے آنسو اندر اتار رہی تھی۔ کیا کھاؤ گی، فاسٹ فوڈ یا پھر؟ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا، میں نے کھا لیا ہے کھانا۔ وہ اب بھی باہر دیکھ رہی تھی۔ دیکھا ہے میں نے جو کھایا ہے، وہ جتاتے ہوئے بولا۔ آمنہ خاموش رہی۔ کہاں چلنا ہے؟ تھوڑی دیر کے توقف سے بولا، جو کہو گی وہ مانیں گے۔ اس کی بات پر ولید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ برا تو نہیں مانیں گے نا؟ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک خاموش لانگ ڈرائیو پر چلیں، وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی تو ولید نے کچھ کہے بنا گاڑی مین روڈ پر ڈال دی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے گھر واپسی کے لیے گاڑی موڑی۔ ڈرائیو کے دوران وہ اس پر نظر ڈالتا رہا۔ وہ آنکھیں موندے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ گاڑی رکنے پر اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ ایک ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے تمہاری بات مانی تھی، اب تم میری بات مانو۔ مسکرا کر کہتا ہوا وہ گاڑی سے اترا اور اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے آیا۔ تمہیں آنٹی کی باتوں کا برا لگا ہے نا؟ رات وہ چینج کر کے آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا، آپ بہت خراب ہیں، تم نے ہی کیا ہے۔ اسے باہوں میں لیتے ہوئے ولید نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ صبح وہ اٹھ کر آئی تو روزینہ خالہ کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ وہ سلام کر کے کچن میں چلے گی۔ ناشتے کے بعد وہ خالہ کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو ولید کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، موبائل رکھ دیا ہے کہیں؟ وہ موبائل ڈھونڈتے ہوئے بولا تو اس نے سائڈ ٹیبل پر سے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، اگر تم نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ اس کے قریب آ کر وہ بولا۔ وہ پیچھے کو ہو گئی۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ۔ ولید نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بھیا؟ دانیال کی آواز پر وہ پیچھے ہو گیا۔ آمنہ نے منہ بھی پرے کر لیا۔ چلیں بھیا۔ روزینہ کی ہی فرمائش پر وہ ان کے بیٹے کو
ساتھ آفس لے کر جا رہا تھا، حالانکہ وہ زیب سے کہہ چکا تھا کہ بچے کا آفس میں کیا کام، مگر وہ کیا کہتی؟ مجبوراً وہ اسے لے کر جا رہا تھا۔ ہاں چلو میں آ رہا ہوں، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ اس کے جاتے ہی اس نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گفٹ اپنی مرضی کا لوگی یا میری مرضی کا؟ ولید کے اتنا قریب کھڑے ہونے پر وہ نروس ہو رہی تھی۔ بھیا آ بھی جائیں، دانیال نے باہر سے آواز دی تھی۔ سوچ کر بتا دینا، اسے کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ ہیلو، کیسی ہو برتھ ڈے گرل؟ وہ محبت پاش لہجے میں بولا تو وہ جھک گئی۔ ٹھیک 15 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں میں، تیار رہنا، ڈنر باہر کریں گے۔ اپنی پرپل فراک پہننا، اس میں تم بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کی فرمائش پر اس نے حیرت سے سامنے شیشے میں دیکھا، وہ اسی فراک میں ملبوس تھی۔ تم سن رہی ہو؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ بولا تو آمنہ گڑبڑا گئی۔ گھر پر کوئی نہیں ہے، ہم سب نزد پھپھو کے گھر جا رہے ہیں، آپ بھی وہیں آ جائیں۔ خیریت تو ہے نا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ صبح تک تو وہاں جانے کا کسی کا کوئی پلان نہیں تھا۔ جی خیریت ہے، چلو پھر ملتے ہیں۔ ولید جب وہاں آیا تو وہ ہما کے ساتھ کچن میں تھی۔ جب اس کے لیے پانی لے کر آئی تو وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وجہ کیا ہے، سو مسکرا دی۔ وہ سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب ثروت معیز اور اس کی بیوی کے ساتھ پہنچی۔ خوشگوار ماحول میں ایک دم تلخی پیدا ہو گئی۔ چاچو اور چچی نے پھپھو سے واجبی سا سلام کیا، معیز نے بھی پھپھو کو سلام کیا۔ امی ابو نے خلاف توقع پھپھو کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ معیز اور اس کی بیوی کو نظر انداز کیے سب کھانے میں مصروف ہو گئے، مگر کھانا گلے سے اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ آمنہ نے ولید کو دیکھا جو اس کے ساتھ بیٹھا کھانے میں مصروف تھا۔ کھانے کے بعد سب بڑے ایک کمرے میں جمع تھے۔ ثروت پھپھو سب سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ باہر بھی سب خاموش بیٹھے تھے۔ ثنا بھابی نے ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے گیم کھیلنے کا کہا۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، مرد حضرات اس طرف اور ہم لڑکیاں اس طرف۔ ہما تم اور عمر سب سے سوال پوچھنا، ہر کوئی اپنے جواب ایک صفحے پر لکھے گا۔ جن ہسبینڈ وائف کے جواب سب سے زیادہ میچ ہوں گے وہ ونر ہوگا۔ آ جاؤ آمنہ۔ ایٹ ول بی فن۔ آمنہ جو روزینہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اس نے معذرت کی۔ رہنے دینا، انہیں ڈر ہوگا، ان کا کوئی جواب ان کے ہسبینڈ سے میچ نہیں کرے گا۔ ثنا کے دوبارہ اسے بلانے پر جواب لیلا نے دیا تھا، جس پر معیز نے بیوی کو گھورا۔ آ جائیں بھابی، آپ کو ولید بھائی کی قسم۔ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ثنا کے پاس بٹھا دیا۔ ہما اور عمر سب سے سوال کرتے رہے اور وہ جواب لکھتے رہے۔ گیم کے اینڈ پر 15 منٹ میں نتائج مرتب ہو رہے تھے۔ جب روزینہ نے ولید کو مخاطب کیا، تمہیں لگتا ہے تمہاری بیوی تمہارے بارے میں کچھ جانتی ہوگی؟ کیا مطلب؟ وہ ان کا مطلب سمجھا نہیں تھا۔ ان سوالات کا جواب دے سکی ہوگی وہ کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ وہ اس کی ناسمجھی پر کھول کر بولی۔ نہیں بھی دے سکے گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اٹس اے گیم آفٹر آل۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو لیلا تمسخر سے ہنسی۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ ارے آپ کے لگنے سے کیا ہوتا ہے آنٹی، یہ دیکھیں، بھابی نے سب جواب صحیح دیے ہیں۔ عمر نے روزینہ کو کاغذ دکھاتے ہوئے کہا۔ ولید نے آمنہ کو دیکھا جو روزینہ آنٹی کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے اتنا جانتی ہو۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھا لیا اور اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ ولید نے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ دیا۔ سنو، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ آمنہ کی گود میں سر رکھے وہ اس کا ہاتھ پکڑے پوچھ رہا تھا۔ ایسا کیوں لگا آپ کو؟ پہلے میری بات کا جواب دو، وہ ضد کرتے ہوئے بولا۔ نہیں،
اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ موئز کی وجہ سے لگا ایسا؟ آمنہ نے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ اس کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم تمام عمر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ You are surprising me today۔ وہ اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے بولا۔ نہیں چھوڑیں گے نا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ نہیں، جب تک سانسیں ہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا۔ پرومس کریں، کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار، اتنا کیوں انسیکیور ہو رہی ہو؟ میں تمہیں چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے آمنہ کو خود سے قریب کر لیا۔ تو پرومس کر لینا۔ وہ بضد تھی۔ پہلی بار اس نے اسے ضد کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہا تو ہے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہا ہے لیکن پرومس نہیں کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بولی۔ تو ولید اس کے اعتراض پر ہنس دیا تو وہ برا مان گئی۔ پرومس کرنا ضروری ہے کیا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ بہت ضروری ہے، مجھے پتہ ہے کیا پرومس نہیں توڑتے ہیں، اس لیے پرومس کریں، میری تسلی کے لیے کر لیں۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اب بھی ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی۔ ولید کو وہ کوئی چھوٹی بچی ہی لگ رہی تھی۔ اوکے بابا، آئی پرومس، بس۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اس کے سر پر پیار کر لیا۔ اپنی سوچوں میں آمنہ کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ کب وہ اس کے اتنا قریب ہو گئی تھی۔ جب احساس ہوا تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ اپنے لیے ولید کی واہلانہ محبت کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ گزشتہ 3 دنوں سے وہ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ وجہ پوچھ کر تھک گئی تھی۔ وہ ہر بار ٹال دیتا۔ بالآخر رات وہ سونے کے لیے لیٹا تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ولید نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ ولید اس کی کمر سہلانے لگا۔ اس کے آنسو سسکیوں میں بدل گئے۔ وہ اسے چپ کرانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ بالآخر تھک کر وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ روتی رہی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو ولید نے اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ وہ اس کے کندھے سے اس کی شرٹ پکڑے ایک بار پھر سے رونے لگی۔ رونے کو تو نہیں کہا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ وہ روتے روتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی ہی تھی کہ ولید چائے لے آیا۔ چائے سر ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات اتنا کیوں روئی تھی؟ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی بے نیازی سے، اس کے رویے سے عاجز آ کر اتنا روئی تھی اور وہ پوچھ رہا تھا کہ کیوں روئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تو وہ جلدی سے بولا۔ اوکے بابا، میری وجہ سے روئی تھی اینڈ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ اب پلیز دوبارہ مت رونے لگ جانا۔ کیوں کر رہے تھے آپ ایسا؟ وہ شکایت کر رہی تھی۔ میں تمہیں لے کر پوزیسو ہو گیا تھا، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ اسی لیے بات کرنا چھوڑ دی؟ وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، بس مجھے لگا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولا تو اس نے بات کاٹ دی۔ کیا لگا؟ وہ غصے سے بولی۔ میں نے بدھ کو تمہیں موئز کے ساتھ کھاڑی پر دیکھا تھا۔ وہ تمہارے ساتھ کھڑا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بس غصہ آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا۔ اسی لیے بات نہیں کر رہے تھے؟ وہ اب بھی غصے سے بول رہی تھی۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ تمہیں کچھ غلط نہ کہہ دوں۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے تھے نا کہ میں وہاں کیوں تھی؟ وہ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ کیا آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پر؟ ویسے بھی اگر پوچھ لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں خالہ کے ساتھ وہاں گئی تھی، وہ اپنی وائف کے ساتھ وہاں آیا تھا، وہ بس معافی مانگ رہا تھا۔ دیٹس اٹ۔
وہ ناراضگی سے اسے سب بتا رہی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو خالہ سے پوچھ لیں، وہ میرے ساتھ ہی تھی جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پلیز رو تو نہ، آئی ٹرسٹ یو۔ اس نے شرمندگی سے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کر دیے۔ تبھی اسی طرح بیہیو کر رہے تھے۔ اس نے شکوہ کیا تھا، آئی ایم سوری یار، میں نے کہا نا کہ میں کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہو گیا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ ولید، میں آپ کی بیوی ہوں، میرے تمام تر جذبات احساسات آپ کے لیے ہیں، میں کسی اور کے بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو میرا اس سے بات کرنا پسند نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے تھے مجھے، میں کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھتی۔ میرے لیے آپ اور آپ کی خوشی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سے بات کر رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے آمنہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ویسے سب سے ایک بات پتہ چل گئی ہے مجھے، تم روتی بہت زیادہ ہو۔ اس نے سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی۔ ایک بات بتاؤں، ابھی جو تم نے کہا وہ تم نے اظہار محبت کیا ہے یا تسلیم محبت؟ اس نے سرگوشی کی تو پیچھے ہونے لگی۔ ولید نے اسے دوبارہ اپنے ساتھ لگا لیا۔ کچھ نہیں ہے، وہ اس کے سینے میں منہ دیے بولی۔ دوبارہ ناراض ہو جاؤں تو بتا دوں گی۔ وہ سرگوشی کرنے لگا تو وہ ہنس دی۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو میں ممی کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس کی دھمکی پر وہ ہنس دیا۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ ایک روز اس کی ملاقات معیز سے ہوئی۔ وہ چاچو کے ساتھ نزت پھپھو کے گھر آئی تھی۔ چاچو پھپھو سے کوئی بات کر رہے تھے۔ وہ ثنا بھابھی کے ساتھ کچن میں تھی۔ جب وہ آیا، بھابھی چاچو کو چائے دینے گئی تو وہ کچن میں آ گیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک۔ آمنہ کو اس طرح سے اس کا بات کرنا برا لگ رہا تھا۔ معاف کر دیا تم نے مجھے؟ آمنہ کو اس کی نظریں عجیب سی لگ رہی تھیں۔ ہاں، وہ فقط یہی کہہ سکی۔ اگر میں واپس آنا چاہوں تو؟ وہ جھجکتے ہوئے بولا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ غصے کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ چیخی تھی۔ واپس لوٹ آؤں؟ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ ہوش میں تو ہو؟ جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ جانتا ہوں، اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے اپنی شکل مت دکھانا آئندہ۔ وہ چلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چاچو چلیں؟ کانپتے ہوئے دل کے ساتھ وہ وہاں آئی تھی۔ کہاں چلیں؟ اتنے دنوں بعد آئی ہو، تھوڑی دیر تو رکو۔ ثنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، نہیں، ولید آنے والے ہوں گے، میں پھر کبھی آؤں گی۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ چاچو کے ساتھ گھر آ گئی۔ ولید گھر آیا تو معمول کے برعکس وہ کمرے میں تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ اس کے گلے لگ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے آمنہ؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ بیٹھو یہاں، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بولی، مگر ولید جانتا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ بتاؤ مجھے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو اس نے زبردستی اسے بٹھا دیا۔ بیٹھو یہاں اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس نے روتے روتے سب سچ بتا دیا۔ تم نے بلایا تھا مجھے یہاں؟ معیز ولید کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے چیخا تھا۔ ہاں، بیٹھو۔ ولید بہت برداشت سے کام لیتے ہوئے بولا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ ولید نے بات شروع کی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی کے انداز میں بولا۔ میری بیوی سے کیا چاہتے ہو؟ غصے سے اس کی نسیں تن گئی۔ میں کیا چاہوں گا؟ وہ کندھے اچکاتا ہوا بے نیازی سے بولا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، سب پتہ ہے مجھے، وہ چلایا تھا۔ تو چھوڑ دو اسے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس سے۔ معیز بھی اتنی ہی اونچی آواز میں بولا تھا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی ہے، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
ولید کرسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا تھا۔ اس کو موئز پر اتنا غصہ تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ تم سے کوئی امید بھی کیا رکھ سکتا ہے؟ تمہاری وجہ سے ہماری منگنی ٹوٹی تھی، موئز تنفر سے بولا تھا۔ مجھے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہتی، بات ختم ہوئی۔ ولید تحمل سے بولا تو موئز کو آگ لگ گئی۔ وہ تو میں اسے حقیقت بتا کر ہی پوچھوں گا کہ وہ کس کے ساتھ رہے گی۔ وہ ولید کو چیلنج کرتا باہر نکل گیا۔ موئز لیلا سے شادی کے بعد ولید سے انگلینڈ میں ملا تھا۔ وہیں اس نے ولید کو اپنی اور آمنہ کی منگنی ٹوٹنے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ تبھی اسے ان پکس کا پتہ چلا تھا جو زیب نے ولید کی خوشی کی خاطر موئز کو سینڈ کی تھی۔ موئز کو لگا تھا یہ کام ولید کا ہے، اس لیے وہ اپنی ماں سے خفا تھا۔ لیلا اور موئز کی شادی 4 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکی تھی۔ اب اسے آمنہ کا خیال آنے لگا تھا، سو وہ اسے پانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ جب سے وہ آفس سے گیا تھا ولید بے چین ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ آمنہ کو کھونے سے ڈرتا تھا۔ وہ تو آمنہ اور موئز کی شادی کا سن کر ہی ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ اب اگر وہ اسے چھوڑ کر چلے گئی تو اسے یقین تھا کہ وہ مر جائے گا۔ وہ جتنی دیر گھر میں رہتا اسے آمنہ کو دیکھ کر یہی خوف آتا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے، کہیں وہ اس سے نفرت نہ کرنے لگے۔ ایک بات پوچھوں آمنہ؟ جی۔ الماری میں کپڑے رکھتے اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ ولید کے لہجے میں کچھ تو تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم مجھے نہیں چھوڑو گی، اس بات پر قائم ہو؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کافی دنوں سے پریشان رہنے لگا تھا۔ آمنہ نے بار بار پوچھا بھی تھا مگر وہ کام کی زیادتی کا بہانہ بنا دیتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اس کے لہجے میں پریشان ہو گئی تھی۔ بتاؤ نا، وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ قائم ہوں، آپ کو چھوڑ کر کون جا سکتا ہے بھلا؟ اس نے ولید کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی تو مجھے لگتا ہے کہ میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے وہ اسے بتا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے ولید؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ولید کے رویے پر پریشان تھی۔ بس ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ وہ مشکل سے مسکرایا تھا۔ اور یہ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ وہ اس کے کندھے سے لگی پوچھ رہی تھی۔ بس خاموش رہو۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اس نے اسے خود سے اور قریب کر لیا۔ گڈ مارننگ۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے جب موئز وہاں آیا۔ اسے دیکھ کر ولید کا سر چکرا گیا تھا۔ آمنہ، تم سے بات کرنی ہے مجھے۔ 2 منٹ باہر چلو۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے آمنہ سے مخاطب تھا۔ مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آمنہ پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی۔ یہ ہمت بھی ولید کی ہی عطا کردہ تھی۔ اسے موئز کے چاچو چاچی کے سامنے اس سے ایسے بات کرنے پر آگ لگ گئی تھی۔ اگر تم میری بات سن لو گی تو تمہاری دلچسپی مجھ میں ہی ہوگی۔ اس کے لہجے کی شوخی پر وہ جل گئی تھی۔ مائنڈ یور لینگویج۔ آمنہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ صرف 2 منٹ چاہیے، پلیز میری بات سن لو۔ اب وہ منت کر رہا تھا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ ولید اب کچھ نہیں کہیں گے اسے؟ وہ ولید کو دیکھ کر بولی تھی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ کیا کہے گا؟ اس کے پاس بچا ہی کیا ہے کہنے کو؟ موئز تمسخر سے مسکرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ہماری منگنی کیوں ٹوٹی تھی؟ اس کی وجہ سے۔ یہ تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے مجھے تمہاری اور اپنی پکس بھیج کر مینیپولیٹ کیا تھا تاکہ میں یہ سمجھوں کہ تمہارا اس کے ساتھ افیئر ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں اور یہ تمہیں اپنا لے۔ یہ سب اس کی سازش تھی۔ یہ دیکھو، یہ ساری پکس اس نے سینڈ کی تھی مجھے۔
میں کل بھی تم سے پیار کرتا تھا اور آج بھی تم ہی سے پیار کرتا ہوں۔ آمنہ وہ موبائل اس کی طرف بڑھائے کہہ رہا تھا۔ زیب پہلو بدل کر رہ گئی۔ ولید خاموش رہا تھا جبکہ فیروز گھر پر نہیں تھے۔ انہوں نے تمہیں مینیپولیٹ کیا اور تم ہو گئے۔ انہوں نے پکس بھیجی اور تم نے بنا کسی تصدیق کے ان پر یقین کر لیا۔ پیار مجھ سے کرتے تھے تو یقین بھی تو کرنا تھا کہ نہیں؟ وہ چلائی تھی۔ تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تم جا سکتے ہو۔ تنفر سے کہتے ہوئے اس نے منہ پرے کر لیا۔ تم اس پر اعتبار کر کے غلط کر رہی ہو۔ معیز چلایا تھا۔ اسے آمنہ سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ اعتبار کی بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی معیز حسن، جس لفظ کا مطلب ہی تمہیں نہیں پتہ۔ اسے استعمال کیوں کر رہے ہو؟ تم کیا جانو اعتبار کسے کہتے ہیں؟ محبت کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے مگر اعتبار کے بغیر نہیں۔ تم نے مجھ سے محبت کی، منگنی بھی کر لی مگر مجھ پر اعتبار نہیں کر سکے۔ اسی لیے بنا سچ جانے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تم نے۔ وہ معیز پر چیخ پڑی تھی۔ کہنے کو تو ہم بچپن سے ساتھ ہیں مگر افسوس تم ہمیں پہچان ہی نہیں سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنی گری ہوئی حرکت یہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اپنے دل اور دماغ سے یہ نکال دو کہ میں کبھی تمہارے پاس آؤں گی۔ میری آخری سانس تک میری روح اور میرا جسم دونوں میرے شوہر کی امانت ہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ میں خائن نہیں ہوں۔ اس کی بات پر معیز کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ ولید اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آمنہ ایسا کچھ کہے گی۔ زیب نے ممنون آنکھوں سے آمنہ کو دیکھا جو خاموشی سے اٹھ کر روم میں آ گئی۔ ولید کمرے میں آیا تو وہ الماری صحیح کر رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ نہیں بولی تو ولید نے سوال کیا، کوئی سوال نہیں کرو گی؟ نہیں، وہ کپڑے رکھتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ ولید نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں کروں جبکہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے یہ سب نہیں کیا ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ بھی نہیں پوچھو گی کہ ہماری تصویریں اس کے پاس کیسے پہنچی؟ مجھے وہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ قدرے لاپرواہی سے بولی۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی کہ چچی اسے سب بتا چکی ہے کہ ولید کی محبت میں انہوں نے ہی فیملی پکنک ارینج کروائی تھی اور ان کی تصاویر لے کر اسے بھیج دی۔ معیز خود نہیں جانتا تھا کہ یہ سب انہوں نے کیا ہے۔ وہ اسے ولید کا کارنامہ ہی سمجھتا تھا۔ ولید کو بھی یہ سب ان کی شادی کے بعد ہی پتہ چلا تھا۔ وہ ان سے بہت ناراض ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے آمنہ کو خود ہی سچ بتا دیا تھا۔ اس لیے ولید سے کبھی بھی اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ اب جب وہ اتنا پریشان تھا تو ان دونوں کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ بات کیا ہے، ورنہ وہ پہلے ہی اس کے خدشات دور کر دیتی۔ مگر جو بھی تھا، اسے ایک بات کا اچھے سے علم ہو گیا تھا کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے بھی بہت محبت کرتا تھا، جبھی تو ان کی غلطی کو کسی کے سامنے ایکسپوز کرنے کی بجائے خود معیز کے سامنے ایسے پریٹینڈ کرتا تھا کہ وہ سب اس نے کیا ہو۔ وہ تو آمنہ کو بھی کبھی یہ نہ بتاتا کہ وہ اس کی اپنی ماں نے کیا ہے۔ اتنا بھروسہ ہے مجھ پر کہ ایک دفعہ تصدیق کیے بنا ہی لڑنے لگ گئی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اور کیا جن سے محبت کی جاتی ہے ان پر اعتبار بھی کیا جاتا ہے؟ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ کیا کہا تم نے؟ ایک دفعہ پھر کہنا۔ ولید کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا کہنا؟ وہ انجان بنتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہی جو ابھی کہا ہے، وہ اس کے ہاتھ تھامے خوشی سے کہہ رہا تھا۔ کیا کہا ہے؟ وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ بنو بات، اتنی مشکل سے تو اظہار کیا ہے، ایک دفعہ اور کر دو نا پلیز۔ اب وہ درخواست کر رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ اس کی حالت پر ہنستے ہوئے بولی۔ بہت بری ہو تم۔ وہ خفا ہوا تو وہ کھل کر ہنس دی۔ تم واقعی میں بہت بری ہو۔ ولید نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے ایک منت مانی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بولا تھا۔ کیسی منت؟ آمنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں کی تپش
اپنے چہرے پر محسوس کر کے اس نے نظریں چرا لی۔ یہی کہ جب میری بیوی مجھ سے محبت کا اظہار کرے گی تو اسے لے کر شکرانے کے نفل پڑھنے حرم جاؤں گا۔ اب میں اپنی منت جلد سے جلد پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی مانگ میں ولید نے اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ اس کے لیے آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑے گا، وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے بولی۔ تو ولید نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کچھ مہینوں بعد جب ہم 2 سے 3 ہو جائیں گے پھر چلیں گے، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ تو ولید ایک لمحے کو تو سمجھ ہی نہ سکا، پھر جب سمجھا تو خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ آمنہ میں بہت خوش ہوں، آج بہت خوش ہوں، اللہ میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بول رہا تھا۔ خوشی کے مارے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ آمنہ تم میری کسی نیکی کا صلہ ہو، تم میری زندگی کی صبح کی وہ خوبصورت کرن ہو جو میری زندگی میں رنگ بھرتی ہے، تم میری زندگی کی بہار ہو۔ اگر تم میری زندگی میں نہیں رہی تو یقین جانو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تم میرا لباس ہی نہیں میری روح کا حصہ ہو، جو مجھ سے الگ ہو گیا تو میری روح فنا ہو جائے گی۔ I love you so much۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ آمنہ اپنے آپ کو بہت معتبر محسوس کر رہی تھی۔ اللہ نے اسے واقعی میں ایک سچا اور اچھا جیون ساتھی دے دیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کیا تھا۔